جیسے مسلیاں تراوی پڑھ رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں, ہماری تراوی جو ہے جھاڑ پہ ہوتی. مطلب آپ اتنے شریر تھے, مطلب نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ تراوی نہیں پڑھتے تھے. سنو, شریر اور شریف اسکول میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے دوستوں کا سوال روزہ ہے تو کیا بولنا, الحمدللہ. نہیں ہے تو لبا. لبا کیا ہے, میں وہی پوچھ رہا جو بچے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم روزہ نہیں ہیں, خاموش بیٹھ, تو انہوں کیا کرتے تھے, انہیں کہا ہے بول بس وقت پوچھتے تھے بول, یہ لینگویج یہ تھی, بول روزہ ہے نہیں ہے, الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے مہینے کے بعد آلموسٹ 45 ڈیز کے بعد ہماری یہ نئی ویڈیو آ رہی ہے, اور آج کا جو ہمارا شو ہے یہ ہے حیدرآبادی بیٹھک. تو عید کے بعد جو ہے بیٹھک ضروری ہے, لوگ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, کوئی چبوتروں پہ, کوئی دیوان خانوں میں, لیکن ہم الحمدللہ ایز یوزول ہمارے اسٹوڈیو میں حیدرآبادی بیٹھک پہ بیٹھے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ آج کے جو دو گیسٹ ہیں یہ دو الگ الگ قسم کی لوگ اور الگ الگ فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں. ایک ہے چیمپئن باڈی بلڈر متشام بھائی, اور ایک ہے انٹرنیشنل قاری نصیر الدین منشاوی صاحب. اور یہ دو آلریڈی دین دنیا شو میں آ چکے ہیں. حیدرآبادی بیٹھک میں تھوڑا سا آج فرینڈلی طور پر بات ہوگی اور بہت ہی زبردست ٹاپک ہے, لاسٹ تک دیکھیے. ٹاپک کا نام بھی ہم ہمارے گیسٹ سے ہی پوچھیں گے, اور ان کی دوستی ماشاءاللہ تھوڑا بتا دوں 20 سال سے ان کی دوستی ہے. ایک ہے قاری ہے, ایک ہے باڈی بلڈر. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے الحمدللہ 20 سال سے دوستی قائم رکھا, اللہ ان کو ساتھ میں جنت میں بھی ساتھ رکھے, ہم کو بھی. آپ لوگ دیکھیے ٹاپک کیا ہے, ہم خود ہمارے گیسٹ سے پوچھتے ہیں. پہلے ہم ہمارے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بارک اللہ فیک, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دیا, آپ جزاک اللہ خیراً. اور متشام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, خیریت سے الحمدللہ. بیٹھک میں آپ دونوں کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں, ویلکم. اور آج کی ٹاپک قاری صاحب ہم آپ سے ہی پوچھیں گے, آج کی ٹاپک ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی ہماری بیٹھک کا جو موضوع ہے, جو عنوان ہے, وہ ہمارے بچپن کا رمضان اور عید ہے. جی ماشاء اللہ. بچپن میں ہم کیسے رمضان گزارتے تھے اور عید کیسے گزارتے تھے, اور عید کے بعد کے دن کیسے گزارتے تھے. انشاءاللہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کریں گے, آپ کی میموریز کاظم صاحب کی حیدرآباد کی بیٹھک میں انشاءاللہ. چلو ماشاء اللہ. تو آپ ہی بسم اللہ شروع کریے, ہم جو ہے رمضان تک کیسا پہنچتے ہیں اور وہاں تک سفر آپ سٹارٹ کریے پہلے. بسم اللہ. جی. دراصل ایسا ہے, رمضان مبارک ہمارے بچپن میں جو ہم دیکھتے تھے, شب معراج اگر آ جاتی تو ہم سمجھتے تھے کہ رمضان شریف آ گیا. شب معراج جو ہے رمضان شریف کا دروازہ تھا سمجھو, اور دیکھتے دیکھتے شب برات آ جاتی تھی. جی. تو میری امی جان جو ہے الحمدللہ ململ کے سفید کرتے اور سفید پیجامے بنا کے تیار رکھتے تھے. رمضان سے پہلے ہو رہی ہے؟ رمضان سے پہلے, شب معراج میں. اچھا. شب معراج سے پہلے. اچھا. تو 3 جوڑے ہمارے ہوتے تھے, ایک شب معراج میں, ایک شب برات میں, اور ایک شب قدر میں. عید کا جوڑا الگ رہتا تھا. اچھا. تو شب معراج سے ہی تیاری شروع ہو جاتی تھی, گھروں میں دھونا دھلانا. شب برات ہو گئی تو رمضان کے استقبال میں مساجد کو پینٹ کرنا. اس وقت میں چننا ہوتا تھا, چننا ڈالتے تھے اور مسجدوں کو دھو دیتے تھے, آنکھ پاشی ہوتی تھی, صاف صفائی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر رمضان مبارک کا چاند جب ہم دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے تھے, تو اس وقت میں تو یہ تمام چیزیں تھی نہیں, نہ سیل فون تھا, نہ سوشل میڈیا تھی, نہ پوچھ نہ کیا. وہ رنگر ٹیلی فون تھا, وہ بھی کسی کے پاس ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو چاند رات کے دن جس دن تراویح ہونا ہے, یعنی 29 شعبان 30 شعبان, یہ جھگڑا تو چلتے ہوئے آ رہا اور چلتے رہیں گا. سائنس کتنی بھی ترقی ہو جاؤ چلتے رہیں گا, اور اسی میں مزہ ہے. اسی میں جو انتظار کا لطف ہے. کیا بات. تو مجھے اچھا یاد ہے مسجد نور میں ہم جو ہے 29 تاریخ کے دن عشاء کی نماز, مغرب کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو بہت اچھی بات ہے, سادہ آنکھ سے ایزی ہو جاتا تھا, آسانی سے. بالکل. اگر چاند نظر نہیں آتا تھا سادہ آنکھ سے, تو پھر رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے
ان کے اعلان کا انتظار کرتے تھے. اور کسی ایک صاحب اس وقت میں حامد علی ایڈوکیٹ صاحب تھے مسجد کے صدر, ان کے پاس ٹیلی فون تھا. اچھا. تو ان کے گھر میں بھیجاتے تھے کسی کو, کیا ٹیلی فون آیا معلوم کرے. اچھا. ہاں, پھر جب اعلان ہوتا تھا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے, تو پھر مسجد میں سے اعلان ہوتا تھا, سائرن بجتے تھے. اور سائرن پہلے سے ہی کس دیے جاتے تھے 2-4 دن پہلے سے. الحمدللہ چاند نظر آنے کے بعد میں سب سے زیادہ خوشی بچوں کی ہوتی تھی. صحیح. ہم بچے جو ہے نکل کے کیا چاند مبارک, رمضان مبارک کے نعروں کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے تھے. کبھی پڑوسیوں کے پاس بھی چلے آتے تھے, خالہ نانی ماں, چچی ماں. یہ جو خلوص تھا ہمارے بچپن میں, وہ خلوص آج نظر نہیں آتا. آج کل اسٹیکر آ رہا چاند کے ساتھ, چاند مبارک بول کے, تو وہ واٹس ایپ پہ آ رہا. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ قاری صاحب بولے پڑوسیوں کے پاس بھی اپنائیت سے جاتے تھے. ہاں, اتنی محبت خلوص باقی تھی, محلے کے لوگ ایک دوسرے کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے. آج وہ کیفیت نہیں رہی. ایک محلہ جو 2-3 گلیاں تھے وہ ایک بڑا گھر تھا. جی ہاں, جی ہاں. نہیں, پورا خلوص کا سمندر تھا. سمندر تھا. سبحان اللہ. لوگوں کے پاس جو ہے خلوص کا سمندر تھا. خیر وہ چاند رات کے بعد میں سب تراویح پڑھنے شروع, جیسے ہی تراویح کا اعلان ہو سائرن بج گیا, تراویح کا اعلان ہو جاتا تھا. اور تراویح پڑھنے والے تو بزرگ لوگ مصلی رہتے تھے. جی. اب ہم پہ نمازی فرض نہیں ہوئی. جی, یہ بلوغیت سے پہلے کا ہے. تو تراویح کیا, ہماری عمر 10 سال کی. 10 سال سے تو میں جس رمضان کی بات کر رہا ہوں اور آرٹیکل لکھا ہوں, میرے بچپن کا رمضان اور عید, وہ 10 سال کی عمر. وہ 10 سال میری عمر تھی. گرما کا رمضان تھا. اوہ, بڑے روزے. پیک مئی کا مہینہ تھا. جی. تو ہم جو ہے جیسے تراویح شروع ہوتی تھی, ہمارے محلے کے کچھ شریر اور شریف دوستوں کا ایک جو ہے نا کمبینیشن تھا. اچھا. کچھ شریف بھی تھے, کچھ شریر بھی تھے. اچھا. تو ہم نہ شریر تھے نہ بہت زیادہ شریف تھے. اچھا. بلکہ دونوں کا اچھا اعتدال. اچھا, اعتدال پہلے سے اعتدال پسند ہے. اچھا. تو تراویح چلتے رہتی تھی. جیسے ہی امام صاحب حرکت باندھے, ہم لوگ پورے مولسری کے جھاڑ پہ چل جاتے تھے. یہ کون سا جھاڑ ہے, تھوڑا سمجھا دیں. مولسری کا جھاڑ. ہر مسجد میں پہلے مولسری کا جھاڑ ہوتا تھا. اچھا. مولسری ایک پھل ہوتا ہے. اچھا. اب کے بچوں کو بالکل نہیں معلوم. وہی پوچھتے لیے پوچھ رہا ہوں. بالکل نہیں معلوم ہے. جامن سے چھوٹا. اچھا. اچھا, جامن سے چھوٹا. ہاں, ہرا بالکل شروع میں ہرا رہتا, اس کے بعد پورا لال ہو جاتا. آج بھی کہیں کہیں مولسری کے درخت ہیں. ہاں, بہت کم ہے, سمجھ گیا. دیکھیے مساجد میں پہلے تقریباً مساجد میں حوض تھے. حوض سے متصل درخت ہوتا تھا, جھاڑ ہوتا تھا. تو خیر وہ پتھر مار کے ملسریاں توڑتے تھے, کرتے تھے. لیکن تراویح کی رات میں جیسے مسلیاں تراویح پڑھ رہی بارگاہ خداوندی میں, ہماری تراویح جو ہے جھاڑ پہ ہوتی تھی. جھاڑ اندر کھیلنا شروع کر دیتے تھے. مطلب آپ اتنے شریر تھے, مطلب نماز نہیں پڑھتے تھے, تراویح نہیں پڑھتے تھے. سنو, شریر اور شریف دونوں کے درمیان میں تھے, اعتدال میں تھے. اعتدال نہیں, مگر پڑھنا ادھر بھاری ہوگا. چلے ماشاء اللہ. کیسا ہو رہا اعتدال, کیسا ہو رہا دیکھو آپ. اب ہمارے دوست صاحب پورے چڑھ جاتے تھے جھاڑ پہ. جھاڑ پہ چڑھنے کے بعد میں معمول یہ تھا 2 رکعت جیسے کمپلیٹ ہوتے, اتحیات میں بیٹھتے پورے شرافت سے نیچے اتر کے جماعت میں شامل ہو جاتے. اچھا, اتنا جلدی جماعت میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے جن کے خون میں شرافت کا عنصر شامل تھا. اچھا. جو مستقل شریر تھے وہ لوگ باہر چلے جاتے تھے. اچھا. تو ہم جو ہے ہمارے جسم میں الحمدللہ شرافت کا خون ہے, تو ہم جو ہے شرافت سے آ کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اچھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھیل کی دھن میں یاد نہیں رہتا تھا کہ امام صاحب کوسی رکعت میں ہیں, اتحیات میں ہیں. اس کے بعد جیسے نماز ہوتی, وہ شور پکارا دیکھ کے مولوی صاحب یا محلے کے دوسرے جو مصلی رہتے تھے وہ لوگ آ گئے سمجھو. اب آ گئے تو پورے جھاڑ پہ ہے دھنا دھن کود رہے, کوئی یہ ڈالی پہ سے کدا, کوئی وہ ڈالی پہ سے کود کے رفو چکر ہو جاتے تھے, بھاگ. اب بیچارہ جو گھڑ گیا سمجھو, جو گھڑ گیا انہیں جو ہے پوروں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے مسجد کے باہر نکلتا تھا, آنکھاں مل لیتے ہوئے, رو لیتے ہوئے.
اللہ تو اب کیا کرنا, انہیں اتنی بڑی قربانی دیا, ہاں تو باہر کے پورے دوستان جو ہے اس کی قربانی کو سلام پیش کرتے تھے. بھائی شکریہ سب کی طرف سے, سب کی طرف سے آپ کھا لیے جوتے. آپ قربانی دی. اچھا. اور پھر بعض اتنے شریر تھے, اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہیے, جو نماز پڑھتے تھے مصلیاں, تو ضعیف حضرات جو رہتے تھے جو جلدی حرکت نہیں کر سکتے, ان سجدے میں جاتے تو ان کے نیچے جو ہے وہ لگ دیتے تھے پانی کی کلیاں رکھ دیتے, مٹی کے. ہاں مٹی کی کلیاں ایسی بچپن کی بچپن کے دیتے تھے, بالکل پہلے کے بچے ایسے تھے جی, جو شرارت رہتی تھی. لیکن لگاؤ جو مسجد سے تھا, جڑے ہوئے تھے. شرارتیں ہو رہی ہیں لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. رمضان تمام میں وہی معمول تھا. اچھا سحری, اب پہلی سحری کی بات کر رہا ہوں. ہاں پہلی سحری اگر ہوتی تو چھوٹے چھوٹے گھر آتے, سب آس پاس کے باتیں سنے آتے تھے, کبھی ان کا سودا لا دیے, کبھی ان کا سودا لا دیے. اور سحری میں جو ہے نا امی جان کو بول کے سوتے تھے, کیسا بھی اٹھانا ہمارے, یہ تو ہر بچے کا کیسا بھی اٹھانا, نہیں روزہ ہو مطلب سحری میں اٹھنا ضروری ہے. شہری میں اٹھا اتنا بولنے کے باوجود جو ہے ڈر رہتا تھا, سو گئے تو نہیں اٹھاتے کہ کیا ہی. اٹھاتے گئے. تو امی جان کو بول کے سوتے تھے, ابا جان کو بول کے سوتے تھے. ابا بھی جو ہے نا, میرے والد صاحب کا قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, رات رمضان کی راتوں میں مسلسل ہر رات قرآن پڑھتے تھے ان, لیکن تقریباً سحر تک قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا ان کا اکثر. تو ابا جان اٹھا دیتے تھے, اب ہم بول کے سو جاتے تھے. اس کے بعد اب نیند میں چلے گئے. اب نیند میں چلے گئے بعد میں اب کس کو یاد ہے آتا, تو نہیں اٹھ سکتے, نہیں اٹھتے, چھوٹے بچے نہیں اٹھتے. تو اب امی جان جو ہے ارے صبح میں اٹھ کے نو شرارت کرتے, روزہ رہے تو بولتے, پھر روزہ رہے تو بن شیری کا روزہ, معصوم بچے تھوڑا تاجپوشی بھی ہو جاتی. اچھا کبھی غصے میں آ جاتے تھے, وہ آوازوں سے اٹھ جاتے تھے. وہ آوازوں سے اٹھ کے اب ایک دم نیند میں سے اٹھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کہاں ہے برش کہاں تھا. جب فاروقی منجن تھا, فاروقی منجن ہاتھ میں لے کے دانتوں میں انگلی کی لڑائی شروع. خیر سحرن تو اس وقت میں بھی تھا, سحر کر لیتے تھے. اس کے بعد اسکول رہتا تھا, میں ادارہ ملیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا تو وہاں چھٹیاں نہیں ملتی, چوتھی جماعت تک ہاف ڈے کا اسکول رہتا. اچھا اسکول میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے دوستوں کا سوال, روزہ ہے, روزہ ہے, روزہ ہے, روزہ ہے تو کیا بولنا, الحمدللہ. نہیں ہے تو لبا, لبا کیا ہے, میں وہی پوچھ رہا لبا کیا ہے, الحمدللہ. لبا کیا ہے آج تک میں سمجھ نہیں سکتا. میں تو اللہ کے کرم سے زبان کا خادم ہوں. یہ سلینگ لینگویج ہے, کون سی دکنی ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں. عربی کا لبا ہے کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لبا جو ہے ہمارے بچپن کے دوستوں کی ایجاد ہے, کچھ ایجادی چونگی. اچھا تو مطلب یہ الحمدللہ, ہاں یہ کیا تھا, مطلب ایک منہ بولے زبان سے دام ہو گیا. ہاں نہیں, خالی لبا بولے تو پھر بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ اچھا نہیں ہوتے تھے, وہ نہیں ہونا چاہیے. بولتے تھے. لبا کے میننگ کیا ہے, اردو سے کوئی اس کے معنی ہے نہ کوئی یہ باضابطہ. عربی کا لفظ تو نہیں ہے لبا, عربی کا لفظ تو لبیک ہے. ہاں ممکن ہے لبیک کے حاضر ہوں, حاضر یعنی میں روزہ ہوں تو غیر حاضر ہے. لبا ہے کیا, اب تک تحقیق نہیں کرے, مطلب اس کا معلوم نہیں ہوا کیا. یہ ممکن ہے, میرا ایسا خیال ہے. وہ لبیک ہے, حاضر ہوں بول کے, حاضر نہیں ہے تو لبا ہے. اچھا لبیک کا لبا ہے کیا. یوتھ کیئر پہ بیٹھے ہم نوجوان آج کل جو ایسا سمجھ جاؤ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو نبا آ گیا نا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نبا نبی, تو لبا جا کے نبا ہو گیا. یہ نہیں معلوم آپ لوگ. اچھا یہ آج کل جو عاشقی کے جو بچے ہیں تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بولتے, نبا نبی. اللہ اکبر, نہیں معلوم یہ تو. تو روزے کو کنورٹ کر کے ادھر لا لیا تو لبا تھا وہ. تو اس کے بعد ہاں اچھا شرماتے جو بچے روزہ رہتے تھے وہ لوگ تو الحمدللہ بڑی شان و شوکت سے بولتے تھے الحمدللہ میں روزہ ہوں. جو بچے روزہ نہیں رہتے تھے وہ لوگ ندامت سے میں نے ہوں کے بولتے تھے. اچھا جو بچے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم روزہ نہیں ہیں خاموش بیٹھے تو انہوں کیا کرتے تھے, انہیں کیا ہے بول رہے بول, دس وقت پوچھتے تھے بول رہے بول, یہ لینگویج یہ تھی, بول رہے بول روزہ ہے نہیں, بول تو الحمدللہ. اچھا ارے بولو کیا ہے, الحمد
ارے کیا ہے الحمدللہ ہے لبا ہے, ارے بولا نا الحمدللہ بولتے, اچھا ایسا بولتے تھے, نہیں بولنا چاہتے تھے, نہیں بولنا چاہتے. ہاں شرم سے. خیر وہ دن بھر جو ہے نا ہاف ڈے کا اسکول رہتا تھا, ایسی اللہ خدخ گرمی پیاس, گھڑے رکھے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے, ٹھنڈے پانی کے, کسی بچے کی مجال ہے ایک گھونٹ پانی اندر حلق کے اتارے. پہلے تو کولر اے سی بھی نہیں. اس کے بعد میں پھر ظہر کی نماز ہم گھر میں آ کے آئے تک 12 ساڑھے 12 کا وقت ہوتا تھا, ظہر کی نماز پڑھنے کے مسجد میں چلے آتے تھے. مسجد گھروں کی مناسبت سے مسجد بہت بڑی تھی ہمارے واسطے, جھاڑ بھی تھا, ٹھنڈی ہوا آتی تھی, مسجد میں چلے آتے تھے. مسجد میں جانے کے بعد میں اب مسجد میں کیا ہے, یا ماشاء اللہ آپ کے پاس اے سی ہے, اس وقت ہر گھر میں اے سی ہے, ہر گھر میں. اس وقت میں شاید کئی گھر ایسے ہوں گے جس میں پنکھے بھی نہیں تھے, فین بھی نہیں تھے. بالکل مساجد میں پنکھے رہتے تھے, دیکھنا پڑتا تھا 15 پنکھے تو 15 میں سے کس کے نیچے 2 پنکھے ایسے تھے جو تیز چلتے تھے. وہاں ٹھہر کے پوری آزمائش کرنا, یہ کھٹکا ڈالنا, کوسا پنکھا تیز چل رہا بول. اس کے بعد کہاں کا کولر, کہاں کا اے سی, کیا ہے گرمی ایسی, دیواراں تپے ہوئے, فرش تپا ہوا, چھت تپا ہوا, گرمی کے بھپکانے نکلتے تھے. اب اے سی کا کیسا انتظام کرنا ہے قدرتی طور پہ, مسجد میں جو ہے ہاف سرکل کا ایک ہاؤس تھا. اچھا, تو اس وقت نیا نیا چاندیوں کا نظام شروع ہوا تھا, شطرنج جو جانمازوں پہ سفید چاندیاں بھی جاتے تھے. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے دوستاں پورے مل کے چاندیاں لے کے وہ ہاؤس میں ڈباتے تھے. اچھا, ہاؤس میں ڈبا کے اس کو ٹھنڈا کر لیتے تھے. ٹھنڈا کر کے اس کو اچھا نچوڑ لے کے, مسجد خراب نہیں ہونا, اچھا نچوڑ کے اب تلاش کرتے تھے پنکھا کون سا تیز چل رہا, کیونکہ ہلو جو پنکھا چل رہا انہیں کیا اے سی دیں گا. تو جہاں تیز پنکھا تیز چلا تو ٹھنڈک اچھی ہوتی, ہوا چھن کے آتی, بلکہ کوئی تو بھی ایک آدھ پنکھا جو ہے تیز چلتا تھا. اب وہاں لڑائی, تو سوچتا میں سوتا ہوں, میں ادھر سوتا ہوں, تو ادھر سو جا, تو ادھر سو جا. سب مل کے جو ہے نا وہ پنکھے کے نیچے اثر کی بعض وقت اذان ہو جاتی تھی, بعض وقت مولوی صاحب اٹھا دیتے تھے. وہ جو قدرتی کولر ہوتا تھا, وہ ہوا جو چھن کے آتی تھی, آج کے ایسیاں بھی اس کا کام وہ لطف نہیں دے سکتے, وہ فرحت نہیں دے سکتے. اور جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی بالکل صحت کے اعتبار سے کافی نقصانات بھی ہیں. جی. اچھا, اس کے بعد میں افطار, اثر کے بعد میں افطار, مسجد میں پورے مٹی کے کنڈے اور مٹی کے کلیا میں پانی رکھ دیتے تھے. بڑا کنڈا رہتا تھا, اس میں پورے گھروں سے جو افطاری آتی تھی اس میں جمع کر کے پورا ایک جگہ کر دیتے تھے. اس کے بعد میں وہ مٹی کے سینکوں میں افطار کے قریب سب کو ڈال کے کلیا میں پانی رکھ دیتے, لال دستر بچھائے دیتے مسجد میں. یہ مسجد کی افطاری ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. افطار جب جمع ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے افطاری کا کنڈا مؤذن صاحب کے کمرے پہ چلے آتا تھا. اچھا, اور مؤذن صاحب اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتے تھے. اچھا, باقی پوری افطاری مصلیوں میں تقسیم ہو گئی. اچھا, ہم کیا کرتے تھے, وہاں پہ مسجد میں افطار ہو رہا باضابطہ, ہم گھر کو آ کے اپنی گھر کی افطاری کی ایڈوانس بکنگ, اچھا, آ کے امی ابا کو بولتے تھے, امی کا اصرار رہتا تھا افطار ہمارے ساتھ کرنا. تو ہم کیا کرتے تھے, اچھی بات ہے بول کے جا کے جیسے سحرن ہوا امی کے ساتھ ایک آدھ کھجور کھا لیے, ایک آدھ موز کا ٹکڑا کھا لے کے, امی اٹھا کے رکھو, اچھا, تراویح کے بعد آ کے کھاتے بول کے مسجد میں آ کے مسجد کی افطاری. ماشاء اللہ. ہمارے پاس خاص طور پہ ہمارے دادی کیونکہ گھر کے بڑے تھے تو ہمارے دادی اسٹرکٹ تھے کہ مسجد کو جا کے افطاری نہیں کرنا, اچھا, گھر میں افطاری کرنا. تو ہمارے پاس باضابطہ دسترخوان بچتا تھا افطاری کا, اور ایسی کامن افطاری نہیں تھی, ہر ایک کا ایک حصہ دیا جاتا تھا. ایک پلیٹ میں, چھوٹی پلیٹ میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. اچھا, سب ایسا جیسا اپن رکھ دیتے آج عام ویسا نہیں ہوتا تھا. تو سب کو حساب کتاب کی افطاری ملتی مکہ مدینہ میں حرم میں جاتا تھا, بس اتنا ہی ہے, اس کے آگے پوچھنا نہیں, ختم. پوچھنا نہیں, ایک سیب کا ٹکڑا زیادہ نہیں, ایک موز کا ٹکڑا زیادہ نہیں. دال جیتی ہے سب کو 4-5 آئے تو دال بولو تو یاد آیا, حساب کتاب کی دال. افطار میں دال پکی,
हाँ कैसा भी बनाते थे दाल। आजकल हो रहा दाल एक ट्रेंड आजकल ट्रेंड था, हैदराबादी था। हैदराबादी ट्रेंड था ट्रेंड था इफ्तार में चने की दाल, चने की दाल उबली हुई, वो तो काली उबली, मिर्ची, बेहतरीन नमक, हाँ, काली मिर्ची, नमक, नींबू, वींबू, पुदीना, कोतमीर, नींबू, हर घर में रोजाना दाल होती बनती थी, थी। बिल्कुल। अब आज इफ्तार की बात करें तो मैं आज जो जी, जी। ट्रेंड है, आज जो हलीम का चल जो चल रहा है मामला, हर जगह हलीम, भाई उस वक्त मेरे को बोलो, मेरे को तो याद नहीं है क्या कोई हलीम की भट्टी लगती थी उस वक्त में, मेरे को तो याद नहीं है। नहीं सिर्फ एक मेरे को एक याद है कि मदीना बिल्डिंग में हलीम मिलती बोल के, ऐसा मदीना होटल पे। मदीना होटल। तो हमारे को जब होश आया तो वो याद है कि बाबा कभी कभी मदीना बिल्डिंग की, मदीना होटल की हलीम लाते थे, या नहीं तो वो और एक जगह थी, मेरे ख्याल से शहरान था शायद वो, शहरान। हमारे को जब याद नहीं है। तो कभी बाबा के साथ चले आते तो वहां से कभी कभी आती थी, कभी कभी, रोज नहीं, 90 से पहले तो नहीं था। कभी कभी, से पहले कभी कहाँ कभी। था? और आप जो है घर में बनाते थे। चारमीनार के करीब आप हुसैनी अलम में रहते, हाँ। उस इलाके के करीब थे आप, हाँ। वो भी आपको मालूम है, वो भी कभी कभी, वो भी कभी 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 वो हलीम का नाम भी, तो कोई तस्वुर हलीम का नाम भी नहीं शहर में मालूम था। तस्वुर नहीं था, नहीं, हमारे मुरादनगर मेहदीपट्टनम पे भी नहीं, हम भी कहीं भी नहीं था, बिल्कुल। क्या था उस वक्त के सबसे बेहतरीन जो डिशेस थे बाहर जो लगते थे इफ्तार की दुकानों पे, तरबूज, हाँ, तरबूज, फलों के अलावा फ्रूट्स, हाँ, अच्छा, दही बड़े दही बड़े थे, दही बड़े थे, और समोसे भी बहुत बाद में शुरू हुए, समोसे बहुत कम थे, सही बात। दही बड़े थे, दही बड़े में थे, और पेंट खजूर, हाँ पेंट खजूर, एक ही खजूर से साहब, पेंट दूसरे खजूर खजूर एक ही- देखने को देखने को नहीं मिलते थे। पेंट खजूर जो बोल रहा सही हूँ है। ना, वो एक ही खजूर हम खाते थे, हाँ, पूरा रमजान खाते थे, हाँ, सही है। और वही खजूर हमको मिलता था। आज की तरह 10 किस्म के खजूरा कहाँ थे उस वक्त में, क्या थे? इफ्तार में आइटम्स कम थे होंगे जरूर, लेकिन उनमें जो खुलूस था वो खुलूस उनका है आज। तो बल्कि हम मस्जिद में तरावी के बाद फिर जो है वो कुंडा जो है निकलता मौजूद साहब के कमरे से बाहर आता था, अच्छा, फिर से अटैक पूरे बच्चे जो इफ्तार में थे, काम रहते करे थे, काम करते थे, इफ्तारियां बांटते थे, volunteer। वॉलंटियर्स, इफ्तार वॉलंटियर्स, वो लोग वहाँ बैठ के पूरे मोहन साहब के साथ अच्छा, इफ्तारी खा लेते थे। माशाल्लाह। ये इफ्तारी मस्जिद की हो गई। फिर घर में उसके बाद एडवांस बुकिंग जो कराए थे, वो भी रहती, अम्मी जान को आके बोलते थे, अम्मी कहाँ है इफ्तारी? बोलते अम्मी जो है तरोबश रहता था, तरोबश उड़ा के लाल कश्ती कपड़ा में जो लाल चमकी तरोबश वाला में, हो, हाँ, चमकी वाला बना के वैसी रहती थी इफ्तारी, अम्मी वैसी तैयार करते थे। हाँ, अच्छा, तो वो तरोबश वहाँ है, देखो तरोबश रखा हुआ, बोले तो समझ जाना वहाँ इफ्तारी है, जाके वो इफ्तार खा लेते थे। घर में आपके भाई बहन या जो रहते थे उसमें कुछ कमी पेशी नहीं करते थे? नहीं, मेरे पास तो मेरे छोटे भाई थे खारी मोहम्मद जहीरुद्दीन, एक ही थे, वो भी कम सुगन थे। मुमकिन है उनकी इफ्तारी में भी कभी जो है अमानत में खयानत हो गई हो, आप करते होंगे। कारी ऐसा साहब तो नहीं है, उन्होंने तो नहीं करे होंगे, आप शायद कर दिए होंगे, पर ऐसा नहीं ऐसा नहीं है भाई। उस वक्त में नहीं, भी छोटे थे ना वैसे बच्चे, भाई बहनों में होता, इसलिए बोल रहा हूं, यानी थोड़ा हमारे पास जो थे बड़ा दस्तरखान बिछता था, हमारे चिचेरे भाई, हम लोग पूरे तकरीबन एक ही दस्तरखान पे खाते थे, पुपेरे भाया भी हमारे क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें दादी हमारे बहुत बड़ा रोल अदा करते मेन थे। थे ना जी। हाँ, तो उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा बड़े दस्तरखान पे वालिद साहब हमारे जो भी बड़े जो रिश्तेदार रहते है हैं, पूरे उनको एक ही जगह के ऊपर सिस्टमेटिक था। सहरी भी वैसी होती थी अच्छा। और इफ्तार भी वैसी होता था, और जो वो जबकि जो बरकत थी वो अलग ही था। और एक हमारे दादी बहुत अच्छा इंसाफ ये करते थे, जो रोज़दार है उसको ज़रा ज़्यादा इफ्तारी मिलती थी, और जो रोज़ा नहीं रहते जो अल्हम्दुलिल्लाह लिब्बा वालों को थोड़ा कम मिलता था। तो लिब्बा वाले देखते थे कि भाई रोजदार को ज्यादा मिल रही, तो दादी का एक वो था, इंसाफ था कि रोजदार को अच्छी इफ्तारी। हाँ, तो रोजों का शौक के रोजदार को इतना मिलता, बेरोजगार को इतना मिलता, तो वो शौक में भी रोजे रहते थे। फजीलत, इफ्तारी में भी फजीलत, सुभान अल्लाह, इफ्तारी बढ़ के मिलती बोल के भी रोजा का शौक होता था। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अब जो है ईद का चांद नजर आ गया, तो ये कैसा गुजरता था आप लोगों को? चांद रात का जैसा कारी साहब बोल रहे थे, चांद रात का जैसा चांद नजर आता तो खुशी से भाग के आते कि भाई कल ईद है, ईद है बोल के घर वालों से बड़ों से मिलते, दुआएं लेते।
ملتے تھے اور ہاں ملتے تھے, صحیح جوش رہتا تھا, خوشی رہتی تھی کہ بھائی کل عید ہے. اب عید کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے کہ کیا پہننا ہے, کیا ہے, کب ٹیلر گن سے کپڑے آ گئے نہیں آ گئے, کیا کیا ڈریسنگ کرنا ہے, پورا وہ ڈریسنگ کے اوپر رہتا تھا کہ بھائی یہ پہنیں گے یہ پہنیں گے, یا کسی کی کوئی چیزاں باقی ہے تو پھر جا کے لانا رہتا تھا, تو والد صاحب کے ساتھ چلے آتے تھے. میں زیادہ تھی بھی نہیں جب, ہاں میں زیادہ ٹریفک نہیں تھی, ٹریفک نہیں, اتنے لوگ باہر نکلتے نہیں تھے, یہ بھی بات, صرف گھر کے بڑے نکل کے شاپنگ کرتے, بڑے رات عورتیں نہیں جاتی تھی تراویح کے بعد میں تو نکلنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا, رات ہو جاتی تھی, سب اندھیرے رہتے تھے. ایسا کہاں تھا معاملہ بولو. بالکل نہیں تھا. میرے والد صاحب کی پیدائش بی بی نگر کی ہے. بی بی نگر یہاں سے 35 کلومیٹر دور ہے. ہمارے آبا و اجداد کی وہاں پہ زمینات ہے الحمدللہ. تو ابا جان بولتے تھے جب 1940s کی بات بولوں میں, 40s میں اور 50s میں حیدرآباد کو جب آتے تھے تو پہلی مرتبہ حیدرآباد میں لائٹ کے گولے دیکھے ابا جان, تو بولتے تھے حیدرآباد میں تو رات میں بھی دن کا منظر ہے. اچھا, اس وقت کی بات بول رہا ہوں میں, 1989 کی بات بول رہا ہوں. میں جب 10th کلاس میں تھا, وہ ہماری پوری روڈ پہ صرف ایک ہی لائٹ کا کھمبا تھا, وہ بھی 60 بتی کی گولا رہتا اس کے اوپر. اس کے علاوہ پورے گلیاں اندھیرے, پوری سڑکیں اندھیرے, وہ پیلی لائٹ خندل کیسی دکھتی تھی, بالکل 60 بتی کا گولا. تو ٹیلرز بولے تو یاد آیا میرے کو, اس وقت میں باہر نکلے تو کبھی ذرا دیر ہو گئی, دوستوں میں چلے گئے, کرے گئے تراویح کے بعد, تو پورے محلے میں سب سے زیادہ مظلوم جو نظر آتے تھے وہ ٹیلر حضرات نظر آتے تھے. بہت بزی رہتے تھے لوگ پوری رات. میں سوچتا تھا ارے بھیا پوری رات کیا سی رہی لوگ, ہاں ہر دوپہر میں دیکھو سی رہی, شام میں دیکھو سی رہی, رات میں دیکھو سی رہی, پھر بھی 2-3 کے تو چھوڑتے, پھر بھی جو ہے نا پھر بھی لوگوں کا رونا رہتا تھا, میرا نہیں سی ان کا نہیں سی. عید کی صبح تک کپڑے سیتے رہتے تھے. تو اب عید کا چاند نظر آ گیا تو چلو بھائی یہ چاند شوال کا نظر آ گیا تو چاند مبارک, عید مبارک. رمضان کا چاند نظر آیا تو چاند مبارک, رمضان مبارک. یہ بچے چلے تھے بچوں میں, اچھا بولے تھے ہاں چلو پھر رمضان کا شوال کا چاند یعنی عید کا چاند نظر آ گیا. آنے کے بعد میں بچوں کا ایک ہی کام رہتا تھا میرے محلے میں, جو افطاری کے کلیاں اور کنڈے تھے نا, جیسے ہی سیرن بجا مسجد میں کوئی سب چلے آتے تھے مبارکبادیاں دے دے گے, تو پورے کنڈے جو رہتے تھے وہ کنڈوں پہ کو پورے پھوڑ دیتے تھے, کلیوں کو کنڈوں کو پورے پھوڑ کے جو پھٹافٹ آوازاں آتے تھے. چلو عید کی خوشی میں پٹاخے پھوڑ رہے, کیا بولے ایسا, کنڈے پورے شریر تھا. دیکھو آپ, شریر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آگے چل کے یہ کچھ کرنے والے ہیں, جن کے جسموں میں حرکت ہی نہ ہو. لاجک دیکھ رہے ہیں آپ بخاری صاحب کی, جن کے جسموں میں حرکت ہی نہ ہو, شرارت ہی نہ ہو, وہ بھی کیا بچپن ہے, آگے ان سے کیا توقع کی جا سکتی, ربر اسٹیمپ ہے انہیں خالی. اچھا تو پھر دیکھو میرا ایک تجربہ ہے کہ شریر ہونا غلط نہیں ہے, شریر ہونا غلط نہیں ہے, بے ادب ہونا غلط ہے. بے ادب تو بالکل اس کے اوپر تو کچھ بھی خاموشی نہیں کر سکتے, کیونکہ شریر سے مراد بچپن میں شرارت ہے. عام طور سے شرارت تو بچے کرتے, بچے نہیں کرے تو شرارت اور عام طور سے کیا ہوتا, بچے ذہین رہتے وہی بچے شرارت کرتے. کیوں پوچھو آپ, ان کا ذہن مسلسل کام کرتے رہتا, خاموش نہ بیٹھنے دیتا انہیں. صحیح, بیٹھے بیٹھے یہاں تو بھی کچھ تو بھی کرتا, وہاں تو بھی کچھ تو بھی کرتا, یہ تو بھی پھوڑتا, وہ تو بھی توڑتا, صحیح, گھر والوں کو پریشان کر کے رکھتا. مگر جیسا جیسا بڑے ہوتے رہتے اس کے بعد میں وہ ذہنی صلاحیت جب صحیح جگہ پہ لگ گئی تو پھر ماشاء اللہ میر محتشم علی خان بن جاتے, مگر کاظم علی خان بن جاتے, سید کاظم, لیکن انہوں شریف نہیں تھے بھائی, شریف ہے پہلے سے نہیں. وہ جو شرافت تھی وہ مار کے ڈر سے تھی. اچھا, امی کے مار کے ڈر سے عمر کو پہنچ گئے کہ ماروں کا ڈر ختم ہو گیا, تو اس کے بعد تو وہ الگ پوڈ کاسٹ کرنا پڑتا, پوری شرارت وہ اس کا الگ کتاب الگ ہے. اچھا ہاں وہ الگ کتاب ہے. تو ابھی ہم جو ہے نا اب چاند ہو گئی, اب عید کے دن
पहले सुबह में उठ के क्या है? सुबह उठते ही नहाना रहता था। एक हम्माम वॉशरूम में 5-5 6-6 जने नहाना है तो पूरे लाइन से सुबह फजर से शुरू हो जाता था। अच्छा, अगर गर्म पानी से नहाने की आदत है तो बगोनों में गर्म हो रहा पानी, बगोनों में गर्म हो रहा, लकड़ियों के चूल्हों पे गर्म हो रहा, लकड़ियों के चूल्हे पे भाई। अब वो एक गैस उसमें कहाँ थी, गैस किधर कहाँ? थी, तो उसमें क्या ठिलिया में क्या डाल घरों के में। हाँ जी हाँ बिल्कुल। लोटाले पानी नहा का किस्सा। पहले देखो आप, और मैं वो तो बहुत छोटी बिल्कुल फैमिली फजर था से ना। शुरू हो जाता था, क्योंकि जब ईदगाह में नमाज पढ़ते थे, अब जब मालूम नहीं था, हाँ। मालूम नहीं था कि अब पूरे हमारे ख़ास तौर पे वालिद साहब के पूरे भाया, हमारे चाचा यहाँ जो भी थे, फूफा, पूरे एक जगह हो जाते थे ईद की नमाज को जाने के लिए। माशाल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक जो ट्रेंड था, सब जने जमा इकट्ठा होके होके जाना, साथ, हाँ। पूरे बच्चे एक साथ। तो हमारे पास ऑटोस थे जब, अच्छा, तो 2 ऑटो भर के हम लोग घर से निकल के जाते थे और लोग देखते थे पूरे केलो पूरी इतनी बड़ी टीम जा रही, मिल के माशाल्लाह, जा रही। अच्छा है। तो वो बिल्कुल मुत्तहिद होके जाते थे। और फजर के साथ ही हमारे दादी हमारे घर को चलाने में बार बार, हाँ, जी, जी। दादी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि पूरे बड़े घर के उन्होंने थे, तो उन्होंने कैसा तैयारी करते थे, कैसा पूरा डिसिप्लिन जो बताए, हमारे दादी का डिसिप्लिन था। अच्छा। तो बच्चों को कब तैयार करना है, कब वो करना है, कब क्या क्या करना है, पूरा उनके हाथ में पूरा था। सिस्टम उन्होंने और पूरा चलाते थे। सिस्टम उन्होंने चलाते थे और पूरे तैयार होके टाइम तक बाहर ठहर जाना तो ठहरे हुए रहते थे। देखिए वक्त में, और हम बहुत देर तक ठहरे बाद फिर हम ईदगाह को जाते थे। बहुत बरकत थी, बरकती वक्त में, वक्त क्योंकि में अब बहुत देखिए आप बरकत। इतने कम टाइम में इतने लोग एक ही वॉशरूम में सब घुसल करके निकल के तैयार होकर रेडी है। आज 3-3 वॉशरूम रहने के बाद अभी अरे निकल बोलना पड़ता। हाँ टाइम पे नहीं पहुंचते, टाइम पे नहीं पहुंचते। बाज लोग जो उस टाइम के वक्त पाबंद नहीं है तो गर्मी लोग थी ना, तो आमतौर से ये तजुर्बे नहीं होते थे। ठंडा पानी गर्मी में तो खैर ठंडा गर्मी पानी। में तो बहरहाल अब आपके साथ भी ऐसी हुआ, फिर अब ईदगाह की तरफ। नहीं, अब मेरे पास तो चूंकि वो छोटी फैमिली छोटी थी, फैमिली थी। हमको मालूम ही नहीं होता था, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती जल्दी थी। जल्दी। पहले अब्बा जान नहा लेते थे, उसके बाद अम्मी अब्बा कब नहा लेते थे हमको मालूम ही नहीं, रात में ही नहा लेते थे। अच्छा, माशाल्लाह। सुबह फजर पढ़ के हम लोग दोनों भाई नहा लेते थे। वो हमारा ड्रेस कोड था। अच्छा, अम्मी जान जो है बचपन में मुसलसल हमारे को बड़ी उम्र होने तक हम हमारी अपनी पसंद से, हम जब तक कलर के कपड़े नहीं पसंद करे, मुसलसल White। सफेद कुर्ता सफेद पैजामा। ईद के दिन हमारी अपनी था। पसंद का अच्छा, अच्छा। कोई भी कलर के कपड़े हम ले लेते थे। अच्छा। तो वो कपड़े पहन के मैं आमतौर से, मेरे को अच्छा याद है, ईदगाह नहीं जाते थे हम, मक्का मस्जिद जाते थे अब्बा के साथ। अच्छा, मक्का मस्जिद में जाके वहाँ पे अब्बा जान के साथ ईदगाह भी गए हैं। कभी देर हो गई तो ईदगाह जहाँ देर से नमाज होती वहाँ जाते थे। ईदगाह उस वक्त में ईदगाह इतनी कसरत से कहा नहीं थे। ईदगाह मीर आलम थी। मीर आलम की ईदगाह थी। मैं अब्बा जान के 9:30 साथ बजे ईदगाह नमाज मीर आलम भी होती गया ये हूँ, हॉकी ग्राउंड की थी। और ईदगाह मीर आलम, और कभी अक्सर उजाले शाह की ईदगाह को हम अच्छा, जाते थे, खरीब में थी। दो ईदगाह ही मशहूर थे। बस मीर आलम की ईदगाह सबसे मीर आलम मशहूर सबसे थी। मशहूर मीर आलम की। बहुत मशहूर थी, वहीं जाते थे। वहाँ पे आखिल साहब तकरीर करते थे, अब्दुल्ला खुरी साहब कुरैशी साहब रहमतुल्लाह नमाज का पढ़ाते थे जहरी। खुतबा, उनकी क्या नमाज क्या खुतबा, हाँ। वहाँ पढ़े तो ऐसा दिखता था वाकई में अच्छा, ईद की नमाज पढ़े वही हम बोल के। और मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा, हाँ जुमातुल विदा अक्सर मैं अब्बा जुमा के दिन जाते थे। मक्का मस्जिद। साइकिल पे जाते थे, किधर साइकिल कहाँ दूर रखे, वो सामने दवाखाना है ना, हाँ। वहाँ पे रख के चल रहे थे पूरे सफा। बहुत पहले चले आना पड़ता था। सही। तो जुमतुल विदा में अलविदा या शहर रमज़ान बोल के जो अब्दुल्ला खुरी साहब की आवाज़ गूंजती थी, तो आँख नम हो जाते थे मुसल्लियों के। रमज़ान मैं जाने वाला इतना है। छोटा था, वो जो कैफियत थी, वो जो उन्होंने जो खिताब करते थे, तो उनकी आवाज़ से ऐसा मालूम होता था कि रमज़ान कोई हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त से बिछड़ रहे हैं। जुदा होने वाले, वाह, वो कैफियत रहती थी, दिल में उतर जाती। हाँ। तो अब्दुल्ला खुरी साहब मीर आलम ईदगाह में जो है नमाज पढ़ाते थे, खुतबा देते थे। ईद की नमाज पढ़ के वापसी पढ़ के सब फौरन ईद की नमाज पढ़ते ही कोई नहीं देख रहा पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कौन है क्या है, पूरे गले मिलना ये फर्ज था। सब गले मिलते थे, सही, भाई ईद मुबारक ईद मुबारक। और वहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे वो लोग जो है चॉकलेट बांटा करते थे, आज भी बांट रहे होंगे, मगर वो जो गंगा जमनी तहजीब थी, चॉकलेट बांटते थे बच्चों को, ईद मुबारक बोलते थे, वो लोग खुद खुश होते थे। बल्कि रमज़ान के महीने में कई
غیر مسلم لوگ روزہ رکھتے تھے جی اپنے مسلم خاندانوں کی دوستی میں، دوستوں کی دوستی میں. ہے بات آج بھی رکھتے ہیں. ہاں، اور ہوٹلیں پورے رمضان میں پوری ہوٹلوں پہ پردے. سبحان اللہ. ایون غیر مسلم ہوٹلیں بھی ہے تو اس پہ بھی پردے لگے ہوتے تھے. اوف. ہاں نہیں، یہ تہذیب تھی حیدرآباد کی. اور جیسا آپ بول رہے ہیں قاری صاحب، کئی بچے جو ٹفن لے کے آتے تھے اسکولس میں یا کالجز میں، تو وہ لوگ اپنا ٹفن نہیں کھاتے تھے روزدار کے سامنے، اور پانی نہیں پیتے تھے کہ بھائی ہمارا دوست روزہ ہے بول کے وہ لوگ پانی نہیں پیتے تھے. یہ احترام بھی تھا ایک دوسرے کا. وہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ بھائی ہم بول رہے ہیں تو آپ انہوں رک رہے ہیں، ایسا نہیں. میرا دوست روزہ ہے تو میں بھی اس کے سامنے نہیں کھانا نہیں پینا. کون؟ غیر مسلم دوست. بہت بڑی بات. آج تو یہ ایسا ہو گیا، آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پہ جوسز کی دکانوں پہ وہاں یہاں سگریٹ، مسلمان بچے سگریٹ پی رہے ہیں، جوسا پی رہے ہیں. ہاں، یہ زیادہ نوجوانوں کو، خاص طور پہ میں اپنی بات میں بھی بولتے رہتا ہوں کہ بھائی روزہ اگر نہیں رہے تو اس کا احترام بھی نہیں کر رہے، تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ میں ایک پوائنٹ، قاری صاحب بھی آپ بھی میں بولنا چاہوں گا کہ جو رات کا جو منظر رہتا تھا، تراویح کے بعد گھر چلے جاتے تھے، آج جو ہمارا یہ ماحول جو ہو چکا ہے، خاص طور پہ کلچر فنکشن ہالوں کے اندر جو ایکسپو لگا رہے ہیں، وہ بہت برا، مطلب دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دے رہے ہیں آپ. تو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے حدیث کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں. لیکن آج کیا ہو گیا، ایکسپو میں، بازاروں میں، لوگاں فنکشن ہال میں ایسے بزی کر دیا، وہاں جھولے، وہاں ایسے چیزاں لگا رہے ہیں. اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی، تاخراتوں میں جاگ کر عبادت کرنا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اور ہماری کئی خواتین کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ جا کے فنکشن ہالس میں شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اتنی اہم رات ہے. اگر کوئی بھی ایک تاخرات میں اگر لیلۃ القدر مل گئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ہے. لیکن یہ چیزوں میں میں یہ آپ کے اس پروگرام سے یہ بولنا چاہوں گا، عید کی بات تو ہم کر رہے ہیں، عید کی بھی بات کر رہے ہیں قاری صاحب، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کے یہ چینل کے تھرو، یہ جو فنکشن ہالس میں جو ایکسپو چل رہا ہے، اس کے اوپر روک ٹوک اگر ہم مسلمان نہیں لگائیں گے تو پھر کون لگائے گا؟ تو اس کے اوپر خاص طور کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزوں کو دور کرنا ہے. کیونکہ 1000 مہینوں کی عبادت مطلب 84 ایئرس تقریباً، تو وہ عبادت سے آپ لوگوں کو روک دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو تاخرات میں بھی لوگ شاپنگ میں رہ رہے ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا آخری کا جو اشرا ہے، دعاؤں کا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کا ہے. تو یہ چیز ہم اگر آپ یہ چینل کے تھرو یا قاری صاحب یہ بات اگر کہتے رہیں گے، میں تو یہ بات میں بول رہا ہوں جہاں پر موقع ملا، لیکن میں اپنے اس چینل سے آپ کے یہ کہنا چاہوں گا، یوتھ کیئر چینل سے، کہ یہ ایکسپو جو ہے، جو ہمارے فنکشن ہال سے، مسلمانوں کے فنکشن ہال سے، میں خاص طور پہ گزارش کرنا چاہوں گا، تھوڑے پیسوں کے لیے اللہ کی عبادت سے روکنے کا یہ کام روکنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو. بہت گہری بات. اس سے رکنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. تائید کرتے ہوئے میں رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں وہ ایکسپو کلچر اب حال حال سے شروع ہوا ہے، ہاں 3-4 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے. تو میں جو ہے کوئی کام سے باہر نکلا تھا، تو یہ ادھر مطلب یہ کہ گڈی ملکا پور کی روڈ پہ کوئی فنکشن ہال ہے، وہاں جم غفیر ہے، جھولے لگے ہوئے ہیں، گانوں کی آوازیں آ رہی، گانے پتہ نہیں کیا ہے، خواتین جا رہی آ رہی. تو میں کوئی واقف کار سے پوچھا، میں بولا بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا؟ تو بولے نہیں صاحب یہ ایکسپو لگایا گیا ہے. بولا بھائی ایکسپو کیا ہے؟ بولے تو اندر جھولے ہے، اندر جو ہے نا شاپنگ ہو رہی ہے، خریداری ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے میں سوچا، میں بولا یہ حیدرآباد میں ایک نیا فتنہ ہے. صحیح، بالکل. کیا ہے؟ نیا فتنہ ہے. رمضان مبارک کا حیدرآباد دیکھنے کے لوگ گاؤں سے آتے. دلسکھ نگر میں میرے ایک رشتے دار رہتے ہیں، وہ بچہ بولتا دلسکھ نگر میں رمضان کے مہینے میں رمضان دیکھنے کے لیے پرانے شہر کو آتا ہوں. یہاں کی نماز کی جو رونقیں ہیں، تراویح کی جو رونقیں ہیں،
یہاں جو اہتمام ہے یہ ادھر وہ علاقہ جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کا اہتمام، مساجد کم ہے وہاں پہ، تو مساجد کی کثرت دیکھنے کے لیے لوگ گاؤں سے آتے، تراویح دیکھنے کے لیے آتے. ایسے کلچر کو آپ جو ہے محض چند روپوں کی خاطر، چاہے وہ شادی خانے والے ہوں چاہے وہاں لگانے والے شاپس والے، یہ اللہ کی لعنت اترتی ہے جہاں پر گانا بجانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کی لعنت کو آپ خرید رہے ہیں پیسے دے کے، کرنے والے بھی، جگہ فراہم کرنے والے بھی، جانے والے بھی. مائیں اور بہنیں رمضان کے مہینے میں حلال چیزیں آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. بالکل. کھانا پینا یہ حلال چیزیں ہیں، وہ حرام ہے. تو آپ بتائیے غیر محرم عورت کے ساتھ وہاں پہ لمس ملتے ہیں، وہاں پہ ان کی نظر ملتی ہے، کیا کیا وہاں پر فحش کام ہوتے ہوں گے، ہم کو تو اندازہ نہیں ہے. صحیح. ہماری اللہ سے دعا بھی ہے کہ یہ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم کو نہ دکھائے. آمین. انشاءاللہ. اور جو لوگ شادی خانہ فراہم کر رہے ہیں اور کہاں ہو رہا نہیں معلوم، میں جو میری نگاہوں سے دیکھا وہ اس شادی خانے کی بات کرتے ہیں. وہ کیمل رائڈ ہو رہی، ہارس رائڈنگ ہو رہی. اللہ اکبر. پورے شادی خانوں میں نظر آ رہی ہے. صاحب بولے کہ آخر اشرا تاخراتوں کا ہے، کیا کر اس تاخرات میں ہم اللہ کا غضب خرید رہے ہیں. وہاں سے عید کی شاپنگ نہیں ہو رہی، صحیح. وہاں پہ اللہ کے غضب کی شاپنگ ہو رہی. اور میوزک چل رہی ہے. صحیح بولے، میوزک چل رہی ہے، وہ بھی زور زور سے میوزک چل رہی ہے. میوزک چل رہی ہے. اور میں بول رہا ہوں نا آپ کو، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. تو عید کی نماز پڑھ کے آپ لوگ عید مل کے گھر کو اب آ گئے، عید مل کے گھر کو آ گئے. کوئی عیدگاہوں سے آ گئے، کوئی مساجد سے آ گئے. عام طور سے مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اہتمام عیدگاہ جانے کا ہوتا تھا. عیدگاہ میں زیادہ ہوتی تھی. میرے ایک ماموں تھے خواجہ ماموں، ان کے پاس جو ہے نا سواری رہو مت رہو، عیدگاہ میں ہی نماز پڑھتے تھے وہ. جی. اور ہم اب عیدگاہ میں نماز پڑھ کے انہوں، چونکہ نانی ماں ہمارے ساتھ رہتے تھے یا ہم نانی ماں کے ساتھ رہتے تھے، تو اب وہ ماموں آئے تو ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا جو آیا کھا لیا. آج کل تو اللہ معاف کرے، دور کے رشتہ داروں کی بات چھوڑ دو، آپ ماں باپ کے ساتھ بچوں کو نہ بات کرنے وقت ہے نہ کھانا کھانے وقت ہے. کھانا کھانے تو چھوڑ دو، آپ بات کرنے وقت نہیں ہے. آپ جو ہے ابھی بولے عید کی نماز کے بعد ملتے تھے، تو میں کئی نوجوانوں سے ہم لوگ کام کریں تو پوچھا، تو کئی نوجوان میرے کو جواب دیے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خود کے والد سے گلے نہیں ملتے یا عید مبارک نہیں. اتنا ان کے یعنی گیپ آ گیا. سوچو آپ ذرا، یہ گیپ کون لائے؟ نہیں سنو آپ، ایک جنرل بات آج کل جو چل رہی جنریشن گیپ. جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جی، جو اسلامی تعلیم و تربیت کو مانتا ہے، اس کے پاس جنریشن گیپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی 100% بات. کیوں؟ بالکل. کیونکہ جو تربیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اپنے بچوں کی ہے، ویسے ہی کرنا ہے. آج وہی تربیت کتابوں میں موجود ہے، آپ نہیں کر سکتے. پریکٹیکلی نہیں ہے. صحیح. اچھا، عید کی نماز کے بعد ابھی محتشم بھائی بول رہے تھے آپ آنے سے پہلے، عید کی نماز سے گھر کو نہیں آتے تھے پہلے ڈائریکٹ؟ نہیں، گھر کو نہیں آتے تھے. عید کی نماز سے کیا ہے، پہلے تو عید کی نماز کو ایک رستے سے جاتے تھے، دوسرے رستے سے واپس آتے تھے. جی، تو یہ بولتے تھے سنت ہے. پھر جب دوسرے رستے سے ہم تبدیل کر کے آتے تھے، والد صاحب کے ساتھ ہم پورے بھائی بہن، چچیرے بھائی بھی ہمارے جو ساتھ رہتے تھے، پورا گروپ کو بابا بڑوں کے پاس، تو بابا کے بڑے جو رہتے تھے، بڑے بھائی تھے، ملاتے تھے پہلے، پھپھیرے بھائی، ان کے گھر کو جاتے تھے. ان کے گھر کو جا کے پہلے وہاں پہ عید مل کے، پھر اس کے بعد پورا شیرخرما پی کے پھر ہمارے گھر کو آتے تھے. تو اب جو ہے عید کی نماز پڑھ کے آ گئے اور شیرخرما رغا پیے. تو شیرخرما جو خاص ڈشز ہوتے تھے، وہ ٹرینڈ آج بھی ہے، شیرخرما اور بریانی. ہاں، بریانی رات میں ہوتی. میرے پاس تو گھر میں ناشتہ بریانی تھا. ہاں، اچھا، ناشتہ بریانی. ناشتے میں امی جان جو ہے پہلے گوشت منگا لیتے تھے ایک دن پہلے، ابا جان لے کے آتے تھے، میں ابا کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو گوشت کی بریانی، بکرے کی گوشت کی بریانی اور شیرخرما. یہ میرے گھر کا سحری تو پورا گوشت کھائے سوئے آپ. ابھی عید میں تو پورا بکرا تھا. دوپہر میں بنتی تھی بریانی. صبح میں جو بھی کھانا بنتا تھا شیرخرما پی لیتے تھے، اور جو بھی کھانا ہوتا تھا عام کھانا رہتا تھا.
आम खाने से मुराद कोई स्पेशली आम भी घोषित रहता भाई आपके पास। नहीं, दोपहर में बिरयानी का एहतमाम होता था, तो बिरयानी का बनती एहतमाम तो सुबह में थी, दोपहर में ज्यादा खाते बने थे। बने तक दोपहर हो जाती थी। मदीने में हमारे पास नहारी बनती थी नाश्ते में। अल्लाह ताला ईदी कितनी मिलती थी, कौन देते थे पहले, सबसे पहले? ईदी हम तो सबसे पहले अम्मी अब्बा देते थे। कितनी देते थे? आप बोलिए अच्छा बताइए जो फिर कितनी ईदी ईदी मिलती कितनी थी? मिलती थी? अब हम जब छोटे थे 1000 रुपए दो मिलते थे। रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए मिलते थे बस। सुने और उसके बाद हमारे फुप्पा ज्यादा पैसे देते थे, अच्छा हमारे फुप्पा से हम ज्यादा मांगते थे, अच्छा, क्योंकि उनकी दुकान भी थी। अच्छा तो फुप्पा से ज्यादा ईदी मिलती थी, तो फुप्पा पूरों को, भाई बहनों को ज्यादा फुप्पा देते थे। अब बाहर कहीं गए तो कोई दे दिए, तो मतलब रिश्तेदारों में कोई दिए तो दिए, नहीं दिए तो हमेशा मंग के नहीं लेना बोलते थे नहीं, घर नहीं। में। मंग के अगर लिए तो रिपीटिंग होती। नहीं भाई मगर सुनो, तो सुनिए आप, नहीं, नहीं, मेरे को मंग के थोड़ा सा इख्तिलाफ लेने है के आपकी लिए, बात से। नहीं बिल्कुल, सुनिए। हमारे पास का ये था कि मंग के नहीं लेना, कोई दिए तो लेना, तो दे देना ना वालिद खुद साहब- से। कौन देते थे? कौन देते नहीं वालिद साहब का, नहीं वालिद साहब का एक खास तौर पे ये था कि मंगना नहीं किसी से, जो दिए वो ले लेना। नहीं भाई एक ही चीज तो मंगने की है। हाँ है, लेकिन वो हमारे पास का ट्रेंड नहीं था। नहीं मजाक करूंगा। मेरे घर का ये था जी, जी, सबका कि हमारे पूरे भाइयों बहनों को भी उसकी ताकत थी, सही है। तो वो जो देते थे। अब मंगने का जो रिश्ता था फुप्पा का था, अच्छा, उधर फुप्पा ज्यादा देते थे हम पहले के लोग लोग देते थे, और हमारे दादी भी 1 रुपया देते थे। एक ही रुपये से रुपया 2 रुपए की एक चीज़ ही रुपया 2 रुपए, अम्मी 1 रुपया दी, अब्बा 1 रुपया दिए, या 2 रुपए, ये घर की ईदी हो गई हमारी। हाँ। उसके बाद में बाजू जो है ना अड़ोस पड़ोस में जो भी वालेकुम, ईद मुबारक। कहते थे, तो अंडरस्टूड था। वो लोग खुद इतने ज़र्फ वाले थे कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चे आ गए, नहीं अक्सर पहले के लोग देते थे, आगे पहले देना है। अपने से ही तो देते थे सबसे बड़े पहले लोग। क्या करते थे, सबसे पहले शीरखुरमा देते थे। सही। उसके बाद में हर घर में ईद के टेबल पे 2 खुशबुएं मस्त थी, मजबूआ 96 जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल फिरदौस। बाहर से आए लोग तो। आ रहे थे, जन्नतुल फिरदौस लाल डब्बी। नहीं तो जो है वो लाल डब्बी रहती थी, हाँ। नहीं तो शमामतुल अंबर अच्छा। और जन्नतुल फिरदौस, मजमुआ। ये हाँ मजमुआ। मजमुआ 96। हाँ उसके बाद में लगा दिए करे, उसके बाद में अब ईदी हाँ सही है। 1 रुपया, 2 रुपए, 4 रुपए, शाम तक जो है ना गल्ला, जी ईद से पहले गल्ला खरीद लेते थे, हाँ सही है। तो ईदी डालना है उसके अंदर बोल के। सुभान 1 रुपया बोले तो 1 रुपया आज के 1000 रुपये 1000 2000 के बराबर बिल्कुल थे। सही। उस वक्त में 5 पैसे भी चलते उसकी थे, वैल्यू भी उतनी वैल्यू भी ही उतनी थी। थी बिल्कुल। 5 पैसे भी चलते जी, थे। हमें बाहर निकलना है, कहाँ जाना है, शॉपिंग मॉल को जाना है, पैसे जमा हो गए ना। हाँ शॉपिंग मॉल में हमारे पास जो है चांद भाई का पान का डब्बा था, हाँ नडले मुरकुला तो चांद भाई के पान के डब्बे पे, वो डब्बे की खासियत ये थी, उस वक्त महल्ले में उतने वैरायटियों की चीजें कोई भी दुकान पे नहीं थे। चिदंडिया बोलो ना। चिरदंडिया क्या है, हमारा शॉपिंग मॉल चांद भाई का डब्बा। कमरगढ़ भी मिलता था क्या है, सुनो आप, जो कमरगढ़ क्या उस वक्त में रसगुल्ला, कमरघट, गुलाब जामुन, सोनपट्टी, हाँ। मैसूर मैसूर पाक, और तिल के लड्डू तिल के लड्डू, पुदीने के पुदीने के, तिल के लड्डू, तिल के फल्ली के भी रहते न्यू हैं। ड्रिंक चॉकलेट, न्यू और न्यूट्रिन 15 पैसे का था वो, 10 और पैसे का। खोबरे के खुरेश, हाँ। संगते के खुरेश। संतरे के। हाँ कैडबरी क्या है? चॉकलेट महंगा था, ये न्यूट्रिन क्या है भाई, हाँ, सही। जी ये हमारा शॉपिंग मॉल था ये। शॉपिंग मॉल था हाँ, ये हमारा। और उसके बाद में फिर ईद सुबह से जो है ना फेरी वाले आते थे, अच्छा वो शहरी वाले। फेरी वाले, अच्छा, फेरी क्या है? फेरी वाले बोले अच्छा तो गोल फिरा था सब। अपने पीठ पे सामान जो उठा के लेके आते। अच्छा। एक तो वो आदमी होता था जो आओ दुनिया देखो बोल के पैसे दिए तो पूरी दुनिया दिखाता था। उस वक्त में ताजमहल दिखाता था, कुतुब मीनार, क्या है पूरी दुनिया। दूरबीन में दूरबीन में। अच्छा हाँ। भाई मैं उतना पुराना नहीं हूँ। और एक जो है नहीं, आपके महल्ले में नहीं आते थे होंगे। और मैं उतना पुराना भी नहीं हूँ, क्या तो भी। और एक आदमी जो है ना वो चरखा लेके, फिर की चरखा लेके आता था, वो हाथ को बंधे थे, हाँ, वो। घड़ियां छिगम बनता था पिंक कलर घड़ियों के, पिंक पिंक कलर कलर के। का। अब वो आप याद बोलो है। उस वक्त में घड़ियां किसके पास थी, कौन पहनता था? हाँ। वही घड़ी थी। खाना भी था उसमें। हाँ नहीं, सुनो आप, घड़ी कई काम देती थी। घड़ी वक्त भी बताती थी, घड़ी भूख भी मिटाती थी, घड़ी हमारे लिए हाथ पे शो का भी काम करती थी। बच्चे जाके जो है ना उसके भैया पैसे दो, ये ईदी की जो है ना ये मसूफियात रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ केयर के जरिए हमारी ख़ास तौर से मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें, पुरानी तहजीब को
جو دفن ہو چکی ہے اس کو یاد کریں, ان محبتوں کو تازہ کریں جو محبتیں ہم نے بچپن میں سمیٹی تھیں اور جو اب ہماری اولادوں کو میسر نہیں ہیں, یا تو بچوں کی طرف سے میسر نہیں ہے یا تو بڑوں کی طرف سے میسر نہیں ہے. لہٰذا ہر دو کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بڑے بچوں کی محبت کا سامان کریں اور بچے بڑوں کی محبت کا سامان کریں. بہت شکریہ کاظم صاحب, جزاک اللہ خیر, اللہ جزائے خیر دے. تو الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا حیدرآبادی بیٹھک پوڈ کاسٹ, رمضان اور عید کی کچھ یادیں. اس میں بہت سارے لیسنس ہیں نوجوانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. سب سے پہلے تو ہم آپ سے ایک سوال یہ کریں گے کہ جو آج کل نوجوان ہے یا بڑے لوگ بھی ہیں, اتنے لوگ زیادہ موبائل پہ زیادہ ٹائم اپنا لگاتے ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن 25-30 سال کے بعد کیا آپ بھی ایسے ہی بیٹھ کے اپنی کچھ یادیں بتا سکتے ہیں؟ کوئی میموریز آپ کے پاس ہوں گی؟ ابھی جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں ہوں گی, کیونکہ موبائل پہ کوئی بھی ایسی میموری اور یادداشت نہیں, یادیں نہیں ہوتی جو آپ بتا سکیں, کیونکہ موبائل نہیں تھا. موبائل سے ہٹے ہوئے تھے لوگ ماشاءاللہ. کئی سال پہلے کی باتیں, 30-35 سال پہلے کی باتیں آپ کے سامنے اتنی اچھی انداز سے رکھی گئی. تو ہم آپ سے یہی بولیں گے کہ پریکٹیکلی آپ لوگوں سے جو ہے ملیے اور جو ہے سوشلائز کریے اور لوگوں سے ملاقاتیں کریے, اچھے اچھے لوگوں سے, اور کچھ سیکھیے. موبائل پہ زیادہ رہنے سے جو ہے ہم بہت ساری یادوں کو جو ہے کھو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن کی بات یہ تھوڑا مس ہو گیا کیونکہ کچھ بات وہ بڑھ گئی تھی. عید کے دن ہمارے پاس پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید کی نماز کے بعد ہم جا کے لوگوں سے ملتے تھے, پھر اس کے بعد لوگ ہمارے پاس آتے تھے. اس کے بعد ایسا ہوا فون کا دور آیا, موبائل آیا. موبائل کے بعد لوگ عید مبارک دینے کے لیے کال کرنے لگ گئے. اس کے بعد کال کے بعد کیا ہو گیا, کال بھی نہیں کر کے لوگ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیج بھیجنے لگ گئے. اس کے بعد وائس میسیج سے بھی ہٹ کے ٹیکسٹ میسیج بھیجنے لگ گئے, اور یہ عالم ہو گیا کہ ایک ٹیکسٹ میسیج کر کے بنا نام کے عید مبارک کا بڑا میسیج فرام سید کاظم اینڈ فیملی یہ سب کو فارورڈ کرنے لگ گئے. تو ایک میسیج ایسا بھی آیا میرے پاس, ایک بھائی میسیج بھیجے تو میں بولا بھائی آپ کا نام یہ بھی ہے کیا؟ نہیں یہ نام نہیں ہے. میں پوچھ لیا ان سے تو وہ بولے نہیں ہے. میں بولا بھائی یہ کہ اس میں بھی کاپی پیسٹ کر کے سیدھا بھیج دیے گا. وہ ہنسنے لگے. تو یعنی آپ دیکھیے میرے نام کا میسیج کوئی اور بھائی کو بھیجا اور وہ سیم سید کاظم کا عید مبارک میسیج بھیج رہا ہے, یہاں تک آ گئے. اور آگے چل کے میسیج بھی نہیں, اسٹیکر کا عید مبارک اسٹیکر آ گیا تو وہ بھی ویسے ہی چل جا رہا. اور عیدی کے لیے نوٹ بھی آ گئی, اور بقرعید میں گوشت کا حصہ نہیں دے کے گوشت کے حصے کے بھی اسٹیکرس آ گئے. یہاں تک آ گئی بات. ابھی تو میرا حال یہ سال وائس میسیجز پہ تھا. دعا کریے اللہ میرے کو جا کے ملنے کی توفیق دے. وائس میسیج سے ہٹ کے ٹیکسٹ میسیجز پہ آنا بہت خطرناک بات ہے. تو وائس میسیج پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, جا کے ملنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں, اور کم چیزوں میں کتنی جو ہے برکت تھی, قدر تھی, احساس تھا اور شکر تھا. آج ہمارے بچوں کے پاس بے حساب کپڑے, بچوں کے پاس بے حساب عیدی, اور سب کچھ رہنے کے باوجود, اے سی کولر سب کچھ رہنے کے باوجود نہ ہی وہ خلوص ہے, نہ ہی محبت ہے, نہ ہی شکر ہے, بلکہ ناشکراپن, شکایتوں والی زندگی ہو گئی. تو ایسا بالکل مت کریے. بہت سارے لیسنس تھے الحمدللہ ہمارے گیسٹ سے آپ سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. جب تک کہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دوسرے ویڈیوز دیکھیں, شیئر کریں, تاکہ دوسروں تک, نوجوانوں تک اور بڑوں تک بھی یوتھ کر کے کچھ اچھے میسیجز جو ہم بلا کر آپ کو بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, وہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.